ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم گفتگو کریں گے مزید اپنے ایکسپرٹ سے. اور اچھا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں, کیونکہ دیہی مرغابانی کی اتنا زیادہ فلرش نہیں ہے, تو آپ اس کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ جی, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ جو مین پرابلم ہمارا جو ہے نا جی پہلے ہے, وہ ہماری جو دیسی نسل ہے وہ انڈے بہت کم دیتی ہے. تو ہماری پہلی جو کنسنٹریشن ہے کہ ہم اپنی جو دیسی مرغوانی ہے اس کو کم پیداواری صلاحیت سے زیادہ پیداواری صلاحیت پہ لے کے, اور اس کے لیے ہم کچھ کراس بریڈنگ کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر ہم سلیکشن کر سکتے ہیں کہ اب ہم انہی مرغیوں سے دیکھیں کون سی مرغیاں جو ہے اچھے انڈے دے رہی ہیں, اور جو اچھے انڈے دینے والی مرغی ہیں ان سے بچے نکلوائیں اور ان کو آگے فردر انڈوں کے لیے رکھیں. دوسرے نمبر پہ کراس بریڈنگ کر سکتے ہیں, اچھی نسل کی مرغیوں سے ان کی کراس بریڈنگ کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ اچھی نسل کی مرغیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھ بھال کے طریقے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. زیادہ تر دیہاتوں میں لوگ جو ہے نا جی یہی کرتے ہیں کہ وہ مرغی بس آ گئی, اس کے بعد اس کی کوئی ٹریٹمنٹ, کوئی اس کی کیئر, کوئی کچھ نہیں کرتے. تو ان کے لیے رہنے کی جگہ بنانی چاہیے, ان کو سردی گرمی سے بچانا چاہیے, ان کے لیے ویکسینیشن وغیرہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ویکسینیشنز کرنی چاہیے, اور ان کی ہر قسم کی ان کو جاندار ٹریٹ کرنا چاہیے کہ جاندار ہیں, اس کو بھی علاج کی, اس کو بھی دوسری فیسلٹیز کی ضرورت ہے. تو اس کی صحت سے ریلیٹڈ, دیہی مرغابانی سے ریلیٹڈ آپ لوگوں نے ابھی تک کیا ریسرچ کیا اور اس کے کیا نتائج نکلے؟ کیا آپ لوگ دیہاتوں میں ابھی تک ایکسیس کر سکے ہیں لوگوں کو اس کی فروغ کے لیے؟ جی, ہمارے سینٹر یہاں پہ ہمارے سینٹر ہے, یہاں پہ ہم 24 آورس تو نہیں لیکن یعنی جو نہیں 8-10 گھنٹے ہم کھلے ہیں, اور ہمارے یہاں پہ لیبارٹری کی ساری فیسلٹیز مہیا ہیں. تمام امراض کی تشخیص ہوتی ہے, اور تمام امراض کی ہم ٹریٹمنٹ کے لیے فارمر کو گائیڈ کر سکتے ہیں. ایون یعنی جو ہے جی فارمر ہمارے آفس سے رابطہ کر کے کسی وقت بھی رابطہ کر سکتے ہیں, اور ہم انہیں یعنی جو ہے جی تمام امراض کی تشخیص اور اس کے علاج کے متعلق مشورے دے سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اچھا ڈاکٹر اکبر, آپ نے ابھی بیماریوں کا بتا رہے تھے, تو آپ نے مجھے ایک بیماری کا نام بتایا تھا, اس کو کہتے ہیں رانی کھیت. ہاں, رانی کھیت. رانی کھیت نام تو فنی سا لگتا ہے, لیکن آف کورس آپ مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ بیماری جو ہے یہ کتنی ڈینجرس ہے, اور اگر یہ ایک مرغی میں پائی جائے تو وہ کیا انسان میں کنورٹ ہو جاتی ہے, یا اس کو کیا اس کے نتائج ہیں, اور اس کو کس طرح سے آپ ٹریٹ کر رہے ہیں ابھی؟ اس کا نام تو فنی لگتا ہے, لیکن ایکچولی یہ انتہائی مہلک بیماری ہے, اور اس کی وجہ سے 70-90% اموات ہو سکتی ہیں. انتہائی مہلک بیماری ہے. اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں. ایکچولی انڈیا کا ایک ٹاؤن تھا رانی کھیت, وہاں سب سے پہلے اس وائرس کو آئسولیٹ کیا گیا. بیسیکلی یہ وائرمینجر ڈیوین کی تھی, یہ وائرل ڈیزیز ہے. اس وائرس کو سب سے پہلے وہاں سے رانی کھیت ٹاؤن سے آئسولیٹ کیا گیا, جس کی وجہ سے اس کا نام رانی کھیت رکھا گیا. اسی بیماری کا ایک اور نام ہے نیو کیسل ڈیزیز, یا این ڈی بولتے ہیں اس کو, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انگلینڈ کے ایک ٹاؤن نیو کیسل کے اندر اس کو آئسولیٹ کیا گیا وائرس کو, تو اسی ٹاؤن پہ اس کا نام نیو کیسل ڈیزیز رکھ دیا گیا. یہ انتہائی مہلک وائرل بیماری ہے, اور اس کی علامات جہاں تک میں آپ کو بتا دوں بہت امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ برڈ کا سست ہو جانا, بخار والی علامات, اور فیڈ کو چھوڑ دینا کھانا پینا, یہ تو ہیں ہی, لیکن 3 حصوں میں اس کی ہم علامات کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں. اگر پہلے نمبر پہ آپ دیکھیں تو اس کی ایک ریسپائریٹری اس کے سمٹمز ہوتے ہیں, جس میں برڈ کو ایسے فیل ہوتا ہے جیسا زکام ہو رہا ہے, اس کو نزلہ لگ جاتا ہے, سانس لینے میں اس کو دشواری ہوتی ہے. اور اگر اس کی دوسری فارم ہے نروس فارم, جس میں نروس علامات آپ کو نظر آتی ہیں, جس میں عام طور پہ لوگوں نے آبزرو بھی کیا ہوگا کہ برڈ کے گردن کو بل پڑ جاتا ہے, اس کی گردن بالکل گھوم جاتی ہے, بعض اوقات پیچھے کی طرف, بعض اوقات وہ چکر کھا جاتی ہے, اور بعض اوقات ان میں لنگڑا پن آ جاتا ہے, ان کے پر ایک طرف ڈراپ کر جاتے ہیں, برڈ چکر کاٹنے لگتا ہے اور الٹا ہو کے گرتا ہے. یہ تمام نروس اس کے سمٹم ہیں. اور ایک تھرڈ اس کی فارم ہے انٹیرک فارم, جس میں بیسیکلی برڈ کا معدہ خراب ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے گرینش کلر کا ڈائریا, اس کو موشنز لگ جاتے ہیں. تو یہ 3 فارم ہیں جن سے فارمر حضرات یا گھریلو لوگ جو ہیں وہ اس کو پہچان سکتے ہیں. جہاں تک میں تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ ڈیٹیلز کر دوں, کیونکہ یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اور آج کل بھی یہ ایشو بڑا چل رہا ہے. اگر یہ علامات آپ کو نظر آتی ہیں تو آپ فوری طور پہ کسی مستند ویٹنری ڈاکٹر یا پولٹری ایکسپرٹ کے پاس جائیے, اور اگر کوئی برڈ گاڈ فاربڈ خدا نخواستہ اگر کوئی مر جاتا ہے برڈ, تو فوری طور پہ اس کا پوسٹ مارٹم کروائیں. پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن سے پتہ چل جاتا ہے اس میں یہ ڈیزیز ہے یا نہیں, اور اگر یہ ڈیزیز ہو تو بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ جو باقی برڈ آپ کے ہیں جو ابھی ٹھیک حالت میں ہیں
ان کو فوری طور سے رانی کھیت کی ویکسینیشن کر دینی چاہیے. اچھا ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیہی علاقوں میں جو مرغابانی کو سٹارٹ کرنا چاہیے اور وہ اتنے بڑے لیول پہ نہیں کی جاتی. جب آپ بیماریوں کی بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ چیک اپ کرانا چاہیے, تو وہ جو چیک اپ کا پروسیجر ہے اور وہ ساری جو اخراجات ہوتے ہیں وہ کیا ایک انسان کو اتنے قابل چھوڑتے ہیں کہ اگر اس کی ایک مرغی بن گئی مر گئی ہے تو وہ اخراجات اٹھا سکے اس چیز کے لیے, یا آپ لوگوں کی طرف سے کوئی فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیے جی, جس شخص نے 3-4 برڈ رکھے ہوئے ہیں اس کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑا ایکسپینس ہوتا ہے ان کے لیے ہوتا ہے. عام طور پہ گھر کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں انہی سے ہم لوگ کام چلا لیتے ہیں. ہمارے جو پولٹری ایکسپرٹ ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کمرشل فارمر آتا ہے تو اس کے لیے وہ جو کمرشل اویلیبل میڈیسنز ہوتی ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. اب اگر ایک برڈ آیا, ایسا شخص آ گیا جس کے پاس 4 یا 5 برڈ ہیں یا 10 برڈ ہیں, تو اس کے لیے وہ کوئی ایسی میڈیسن پرسکرائب نہیں کرتے کہ جس کی قیمت ہی 5,000 روپے ہو. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ گھروں میں جو اینٹی بایوٹکس, گھروں میں جو کھانسی کے سیرپ, بخار کے سیرپ جو پڑے ہوئے ہیں, تو جو مستند ڈاکٹر حضرات ہیں ہمارے وہ دے آر ویری کنسرن, اور وہ اسی طریقے سے سستا سا ان کو پرسکرائب کرتے ہیں جو گھر کے اندر چیزیں موجود ہوتی ہیں تاکہ باقی جو برڈ رہ گئے ہیں ان کو بچایا جا سکے. ٹھیک. اسی سلسلے میں مجھے یہ بتائیے گا زاہد صاحب کہ برڈ فلو ایک چیز ہے جو ہمارے ہاں بہت پہچانی جاتی ہے, اس کی بیماریاں بھی بہت ہیں, کافی وائرل ہے, وہ کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کا کنٹرول جو ہے وہ کتنی حد تک آپ کامیاب ہوئے ہیں کہ اگر نیکسٹ ٹائم میں کوئی ایسی چیز آتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے ڈاکٹر اکبر صاحب اس پہ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. اس پہ کیونکہ میں ڈیزیز کا بندہ ہوں بیسیکلی, اس میں یہ ہے جی کہ آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارا ملک برڈ فلو فری کنٹری ڈکلیئر ہوا ہے, اور ایک پروجیکٹ چل رہا تھا جو ابھی بھی انڈر مطلب پروسیس میں ہے, نیشنل پروگرام فار کنٹرول اینڈ پریونشن آف ایوین انفلوئنزا. اس پروگرام کا پرپس ہی یہ تھا کہ تمام صوبوں سے برڈز پہ اور پولٹری فارمز پہ, وہ کمرشل ہوں یا وہ بیک یارڈ پولٹری ہو یا رورل پولٹری ہو, ان پہ نظر رکھا جائے, جس میں طریقہ کار یہ طے تھا کہ تمام کے تمام صوبے جو ہیں وہ سیمپلز بھیجا کرتے تھے, اور وہ سیمپل ہمارے ہی ادارے کے پاس آتے تھے اور ہم ان کو پروسیس کرتے تھے, اور پروسیس کر کے دیکھ لیتے تھے کہ اس کے اندر آیا کوئی انفلوئنزا کا یا برڈ فلو کا کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ مطلب مبارکباد دیتا ہوں اپنے اس ادارے کو بھی کہ ہمارا ملک اس وقت برڈ فلو فری ہے, اور کسی قسم کا کوئی کیس جو ہے وہ نہیں نظر آیا, اور ہماری کڑی سرویلنس جو ہے نا وہ پروگرام چل رہے ہیں جو اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب زاہد آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر لوگ انٹرسٹڈ, اگر یہ پروگرام دیکھ کے اور آپ کی گفتگو سن کے ان کو یہ لگتا ہے کہ جی ہمیں دیسی مرغی جو ہے وہ پالنی چاہیے, اور اس کے لیے اگر وہ چوزے یا جس طرح بھی مرغی لینا چاہتے ہیں تو وہ کہاں پہ آئیں, اور اس کے لیے آپ ان کو کیا تجاویز دیں گے کہ وہ کس طرح اس کو اپروچ کریں اور اس کو کس طرح بریڈنگ میں اس کو کیا پروسیس جی کریں؟ اس کے لیے جو ہے نا جی, یہاں پہ ہمارے NARC میں ہم نے اس پہ پچھلے چند سالوں سے کافی کام کیا ہے, اور ہم نے جو پرانی جو دیسی مرغی تھی اس کی کراس بریڈنگ مختلف نسلوں سے کر کے ہم نے ایک اچھی پیداوار دینے والی نسل تیار کی ہے, جس کے چوزے ہم 2 ہفتے کے پال کے فارمر کو دے رہے ہیں. تو یہ اس سینٹر میں وہ ہمارے سے رابطہ کریں, اور جو ہے نا جی ہم ان کو وہ چوزے سپلائی کر سکتے ہیں, نامینل پرائس پہ دیتے ہیں, اور وہ چوزے جا کے دیہاتوں میں پالیں. چوزے دینے کے بعد بھی ہمارے قسم کی ان کو ٹیکنیکل سروسز دیتے ہیں, ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے لے کے جا کے چوزوں کو کیا کرنا ہے, پھر اس کے بعد ویکسینیشن کس طرح کرنی ہے, پھر اس کے لیے روشنی کا جو ہے نا جی ہم نے ایک خاص طریقہ کار وضع کیا ہے جس سے ایگ پروڈکشن بڑھ سکتی ہے, وہ ان کو بتایا جاتا ہے. تو تمام قسم کی ٹیکنیکل سروسز ہم مہیا کرتے ہیں. ٹھیک. یعنی کہ اگر کوئی انسان آپ کے کیا سینٹرز ہیں ڈفرینٹ دیہاتوں میں, یا ان کو اسلام آباد ہی آنا پڑے گا NARC کے فارمز پہ ایکسیس کرنے کے لیے, کس طرح وہ اپروچ کریں؟ فی الحال تو ابھی جو ہے نا جی جو فیڈرل لیول پہ ہے وہ اسلام آباد میں ہمارا سینٹر ہے, وہیں سے انہیں مل سکتے ہیں. ویسے پروونشلی جو ہے نا جی لاہور میں بھی, لاہور میں ویٹنری یونیورسٹی ہے, وہاں پہ بھی بریڈنگ پہ کام کر رہے ہیں. پنڈی میں بھی ایک سینٹر ہے پولٹری ریسرچ انسٹیٹیوٹ, وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح کوئٹہ میں یا پشاور میں بھی ہے. لیکن پھر جو ہے نا جی انہیں مین ہمارے جو چھوٹے جو تحصیل لیول پہ یا ویلیج لیول پہ نہیں ہے ایسا سینٹر, لیکن وہ ٹیلی فونک رابطہ کر سکتے ہیں, ٹیلی فون پہ بکنگ کروائیں اور آ کے چوزے لے جائیں. ٹھیک. ناظرین ابھی ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر ہم اور سوالات کریں گے ان سے. بریک پہ جائیے اور اس کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنے ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں.